زندگی بھی اس ریل گاڑی کی پٹری کی طرح ہے، اور یہاں ایسے ہم بس یہ زندگی چلتی ہی چلی جا رہی ہے، چلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اوپر سے ہم ایسے ریل گاڑی کی طرح ہی ہیں، اور جو ہم ایسے لگتا ہے ہم مسافر ہیں اور یہ زندگی جا رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایسے بس خوشی میں غمی میں جیسے بھی ہے بس ہم دھواں چھوڑ کے شور مچا کے اپنی آمد کا بتا کے بس ہم چلتے ہی جا رہے ہیں، چاہے زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، زندگی میں ہمیں کوئی بھی سچا ساتھ دے، کوئی بھی رشتہ جو ہمارے ساتھ وفادار ہو، کوئی بھی لوگ جو ہمارے ساتھ صحیح سے چلیں یا نہ چلیں، بس یہ زندگی ہے، اس نے تو چلے ہی جانی ہے، بالکل اس طرح جیسے ابھی یہ ریل کی گاڑی پٹری سے گزر کے چلی گئی، اور یہ پیچھے جو لائن ہے، یہ جو ریل گاڑی کی پٹری ہے، یہ مسلسل بس چلتی ہی چلی جاتی ہے، اور ہم انسان بھی ایسے ہیں، ہماری زندگی بس ایسے سے گزر کے چلی جاتی ہے، اور جو ہم اس زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا برا، کسی کے ساتھ ہم کیسے ہیں، دل سے کیسے ہیں، ہم ظاہری کیسے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کتنی ہے، کسی کے لیے پیار کتنا ہے، اور کسی کے لیے منافقت کتنی ہے، بس وہ جو ہم ایک چھوڑ جاتے ہیں نا لوگوں پہ اپنا اثر، اپنی رویوں سے، اپنے اخلاق سے، وہ پھر ساری زندگی ہمارا پیچھا ہی کرتے رہتے ہیں، ہم چاہے جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، ہم اچھا کریں یا برا کریں، وہی ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف بلاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج جس موضوع پہ میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم زندگی میں جس کے ساتھ بھی جیسے بھی ہوں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں اپنے آپ کو بھولنے دینا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، ہم نے سب کچھ جو آج ہم یہاں کر رہے ہیں، آخرت تو پھر ابھی آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، ہم کسی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیں گے، اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان دلوں میں اتنی ساری بغض رکھ کے، اتنی نفرت اور قدورتیں رکھ کے، اتنی بدگمانی رکھ کے، ایسے منہ پہ ایسے مسکراہٹ لے کے، ایسے وفادارانہ رویہ رکھ کے مل رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں مائی ڈیئر سسٹر، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے بہت ہی کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کا دل اندر سے بہت ہی ڈرا ہوتا ہے، ان کو ہر وقت ہر لمحہ یہی دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری اصلیت سامنے نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی گرفت میں نہ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تذلیل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے۔ ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، یہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہتے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بس ان کو اللہ کی پناہ میں ہوں، بس ایسے میں تو کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بس دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور اس کے برعکس جو دل کے صاف ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ کی رضا کے لیے صاف رکھتے ہیں، اور وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی رشتہ ہے، جو بھی مقام ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانا جانتے ہیں، اور ان کے زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، ان کے زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی سٹرگلز آتی ہیں، لیکن وہ اپنے دل میں بس یہی سوچتے ہیں، اور وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، یہ خوشی جو بھی آئی ہے ہماری طرف سے بالکل بھی نہیں، یہ اللہ کی رضا سے آئی ہے۔ ہاں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور لیکن اس طرح کے ٹاکسک انسان جب آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں، اس طرح کے ٹاکسک رشتے جب آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، جو آپ کو ایسے گھما دیتے ہیں، اور آپ جتنا بھی ان کے ساتھ میٹھے بن کے رہیں، جتنا بھی آپ ان کے ساتھ سنسیئر رہیں، لیکن اس طرح کے جو ٹاکسک انسان ہوتے ہیں، ٹاکسک رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ضرور ڈستے ہیں، اور ہمیشہ ان سے نہ بچنا چاہیے۔ اب ان کا واحد حل پتہ ہے کہ ان کو اگنور کریں، ان کو دل سے اگنور کریں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے ضرور معاف کر دیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ
انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرنے والی، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو چینج کرنے والے نہیں، تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن کبھی بھی ایسے انسانوں کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، کبھی بدگمانی نہ رکھیں، کبھی بھی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ جو انسان ہے نا، یہ کئی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نیچے گرانے کے لیے، آپ کو ہر طرح سے کمزور کرنے کے لیے، یہ آپ کو کئی حد تک بھی نیچے گرا سکتے ہیں۔ بس ان کا واحد حل، ان کا علاج یہی ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں اور ان سے سائڈ پہ رہیں، سلام کریں، دعا کریں، اسمائل فیس رکھیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور کبھی بھی خود کو یہ بلیم نہ دیں کہ پتہ نہیں میری محبت میں کوئی کمی ہے، یا میں نے ٹائم نہیں دیا، یا میں اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں تو میرے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں، یہ سامنے والے انسان کا ہی ہے، اور جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنے اچھے ہو کے بھی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جس کا بھی جتنا ظرف ہوتا ہے وہ ویسے ہی اپنی ظرف کے مطابق اپنا رویہ اور اپنا اخلاق دکھاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، یہاں میں آئی ہوئی تھی بازار اپنے بچوں کو لے کے، اور ان کی گھر کی جوتیاں بھی لینی تھی، کیونکہ گرمی بہت زوروں سے پڑ رہی ہے۔ اور میرے بچے کہتے ہیں کہ مما آپ ان جوتوں سے ہماری جان چھوڑیں، کوئی اچھی سی جوتیاں ہمیں لے کے دیں۔ تو میں ان کو ساتھ لے کے آئی تھی کہ آپ اپنی پسند کی جوتیاں لے لیں، تو بچے بھی خوش ہو گئے اور وہ اپنی جوتیاں لینے لگ گئے۔ اور اس کے بعد بس زندگی ہے، یہ تو چلتی رہتی ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اور اس موسم کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے اور انسان کے اخلاق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ رشتے ہمارے ساتھ اتنا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی انسان، ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہوتے اندر سے غلط ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی ایگو، اپنی انا میں، اپنی ضد میں یہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ضد کی وجہ سے وہ کسی اور کا نقصان تو کریں نہ کریں، ان کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا نقصان بہت کر لیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بیماریاں لگا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کبھی بھی سکون میں نہیں رکھتے۔ تو آج کا میرا یہی ولاگ تھا، اور یہ اینڈ میں میرے بچے بھی نان کھا رہے ہیں، بازار سے تھک کے گھر آئے تو آلو والے نان بچوں نے کھایا، بہت ہی مزیدار آلو والا نان تھا۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ ولاگ کیسا لگا، کیسا نہیں لگا ضرور بتائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔